السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل کہانی کی دنیا۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے کہانی کی دنیا کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں ایک خوفناک کہانی۔ ایک گاؤں کی خوفناک آپ بیتی آپ سے بیان کرنے جا رہی ہوں۔ رات کا وقت تھا، گھپ اندھیری رات تھی۔ جنگلی گیدڑوں کی آوازیں ہر طرف گونج رہی تھیں۔ چمگادڑ چیخ رہے تھے۔ ایک گھر میں 9 یا 10 سال کی بچی پانی پینے کی غرض سے اٹھی۔ جیسے ہی گلاس کو ہاتھ لگایا، اچانک ایسی آواز آئی جیسے کوئی دیوار پھلانگ کے اندر آیا ہو۔ بچی نے مڑ کر جیسے ہی دیکھا، چیخنے چلانے لگی۔ گھر کے باقی افراد بھی جمع ہونے لگے۔ لڑکی نے سامنے کی طرف اشارہ کیا۔ گھر والوں نے دیکھا 4 درندے سفید کفن پہنے، آنکھوں کے گرد سیاہ حلقوں سے بھرے، دانتوں میں خون ہے، لمبے قد، سینہ موٹا، موٹی موٹی آنکھیں ماتھے سے باہر آتی ہوئی، لمبے لمبے ہاتھ، لمبے لمبے گندے دانت۔ گندے کفن ایسے لگ رہے تھے جیسے ابھی قبر سے اٹھ کر آئے ہوں۔ گھر والوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ درندے بھاگے، کبھی کسی کے گھر، کبھی کسی کے گھر۔ اس طرح پورے گاؤں میں شور مچ گیا۔ لوگ گھروں سے باہر نکل آئے۔ کتے ہر طرف بھونکنے لگے۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو دوپٹوں میں چھپا لیا۔ گاؤں کے ایک بزرگ جن کا نام شمس الدین تھا، گاؤں والوں سے مخاطب ہو کر کہا، نوجوانوں ہتھیار اٹھا لو، درندوں کو گروپ کی شکل میں تلاش کرو۔ نوجوانوں کو جو ملا اٹھا لیا، کیونکہ ایسی خوفناک صورتحال کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہوتا۔ خیر، نوجوانوں نے گاؤں کا چکر لگایا، کچھ نہیں ملا۔ سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے۔ صبح تک گاؤں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ انسانی نقصان کوئی نہیں ہوا، لیکن ایک گھر کے 2 بھیڑیں غائب تھیں۔ گاؤں کے بزرگوں نے درندوں کے پاؤں کے نشانوں سے سراغ لگانا شروع کیا کہ نشان کہاں تک جاتے ہیں۔ پاؤں کے نشانات قبرستان جا کر پہنچے۔ جب قبرستان دیکھا گیا، جو بھیڑیں غائب ہوئیں ان کا سر اور ہڈیاں پڑی تھیں۔ گاؤں میں مزید خوف پھیل گیا۔ گاؤں میں ہر طرف خوف ویرانی پھیل چکی تھی۔ ہر جگہ، ہر کھیت دوپہر سے پہلے خالی ہو جاتے۔ گاؤں کے سمجھدار بزرگ شمس الدین نے گاؤں والوں سے کہا، ہمیں پولیس کو اطلاع دینی چاہیے۔ لہٰذا چند افراد پولیس کے پاس گئے۔ افسر نے کہا، اب رات کو گاؤں کے نوجوانوں کو ہوشیار رکھیں، کوشش کریں انہیں پکڑ لیں، ہم صبح آئیں گے۔ اس طرح اگلی رات سب ہوشیار تھے۔ جب اندھیرا شدت اختیار کر گیا اور سردی میں نوجوانوں کو آگ کی گرمائش سے نیند آنے لگی، اچانک ایک کتے کی خوفناک آواز نکلنے لگی، جیسے کوئی اسے جان سے مار رہا ہو۔ نوجوان اچانک اٹھے، کانپنے لگے۔ ساتھ گیدڑوں نے شور مچانا شروع کر دیا۔ اچانک ایک درندہ آیا اور نوجوان پر جھپٹا، اسے کھنجر مار کر زخمی کر دیا۔ باقی جوان ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ گاؤں والوں نے گھروں سے نکل کر بھاگنا شروع کر دیا۔ بچے چیخنے لگے۔ کچھ ہی دیر میں گاؤں ویران ہو گیا۔ صبح کا سورج طلوع ہوا۔ سب آہستہ آہستہ کھیتوں سے لوگ باہر جمع ہوئے۔ خیر، گاؤں کے لوگ اپنے اپنے گھر گئے تو معلوم ہوا مویشی غائب تھے۔ کچھ کی گردنیں پڑی تھیں گھروں میں، کہیں خون تھا، کچھ پالتو کتے مرے ہوئے تھے۔ 2 جوان زخمی تھے، ایک کی طبیعت زیادہ بگڑ گئی، اسے ہسپتال لے کے گئے تھے۔ صورتحال کنٹرول سے باہر ہو گئی۔ بزرگ شمس الدین نے سب کو اکٹھا کیا، پولیس اسٹیشن گئے۔
پولیس بھی ابھی ان کے ساتھ گاؤں آ گئی۔ پولیس نے کہا کہ رات کو ہم آپ کے گاؤں میں رہیں گے۔ شمس الدین نے کہا کہ بہتر ہے، آپ انہیں کسی جال میں پھنسا لیں۔ پولیس والوں نے جال بچھایا۔ رات ہو گئی۔ درندے گاؤں میں داخل ہوئے۔ دیکھا کہ 2 بکریاں گھوم رہی ہیں۔ ایک نوجوان ان کو ہانک رہا تھا۔ پہرے دار کوئی نہیں ہے۔ درندوں نے اچانک حملہ کیا۔ پولیس ہر طرف چھپی ہوئی تھی۔ ایک سپاہی باہر آیا۔ اچانک ایک درندے نے خنجر مارا۔ سپاہی زخمی ہو گیا۔ دوسرا درندہ بوکھلا اٹھا۔ بھاگنے لگے۔ جیسے ہی بھاگنے لگے پولیس نے گھیر لیا۔ درندوں کو بہت کوشش کے بعد گرفتار کر لیا گیا۔ گاؤں والوں نے پہلے اللہ کا اور پھر پولیس کا شکر ادا کیا۔ پولیس نے جب پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ وہ آدم خور تھے۔ آفیسر نے پوچھا، اپنے بارے میں بتاؤ۔ آدم خوروں نے بتایا، ہم کافی دور سے آئے ہیں، ہمارے پاس کھانے کو کچھ نہیں تھا، تو ہم کتوں کو مار کر ان کا گوشت کھاتے تھے، ان کا خون پیتے تھے، ان کی انتڑیاں چبا جاتے تھے۔ ہمیں عادت ہو گئی ہے۔ جب وہاں کے لوگوں کو خبر ہوئی، انہوں نے ہمیں قتل کرنا چاہا۔ پھر ہم یہاں اس گاؤں میں آ گئے اور مویشی چوری کرنا شروع کیا۔ اگر ہمیں ایک دن خون والا گوشت نہ ملے تو ہم پاگل کتے کی طرح ہو جاتے ہیں اور خود کو کاٹنے لگتے ہیں، ہمارا دماغ پھٹنے لگتا ہے۔ تو آپ کو میری یہ کہانی کیسی لگی؟ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں، اور آپ پر یا آپ کے کسی بھی عزیز پر کوئی بھی حقیقت پہ مبنی انٹرسٹنگ واقعہ پیش آیا ہو تو ڈسکرپشن میں دیے گئے ای میل پہ ضرور رابطہ کریں اور اپنا واقعہ مجھ سے شیئر کریں، تاکہ میں آپ لوگوں کے لیے اور انٹرسٹنگ ویڈیوز لا سکوں۔ پھر ملاقات ہوتی ہے ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں۔ فی امان اللہ۔ اللہ حافظ۔